بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج دو فریقین کے درمیان لڑائی ہوئی ہے اور احاطہ عدالت وہاں پر احاطہ عدالت میں اور جو ہائی کورٹ کا جتنا بھی ایریا ہے وہ میدان جنگ بن گیا۔ لڑائی کیوں ہوئی ہے، بڑی اہم تفصیلات ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور لاہور کی سیشن عدالت میں ایک ماں اپنی بیٹی کا انصاف لینے آئی تھی اور الزام تھا باپ پر کہ وہ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا اور اس کے ساتھ وہ زنا کاری میں ملوث تھا، اور اس بنیاد پر وہ خاتون انصاف لینے کے لیے جب عدالتوں میں دھکے کھا کر مایوس ہو گئی تھی تو اس کے بعد اس نے سیشن عدالت کے احاطہ میں خود کو آگ لگانے کی کوشش کی اور خودکشی کرنے کی، خود سوزی کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد جو سیشن جج ہے انہوں نے بڑا ایکشن لیا اور پولیس نے، جو سیکیورٹی نے سیشن جج سے جھوٹ بولا اور اس کی بنیاد پر سیکیورٹی کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم ہائی کورٹ کی جو خبر ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں پسند کی شادی کرنے والا جوڑا جب عدالت میں پیش ہوا اور انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہوئی تھی ہراسمنٹ کی، کہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، ہم میاں بیوی ہیں، اپنی مرضی سے ہم نے شادی کی ہے، ہم بالغ ہیں اور بالغ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے قانونی اور شرعی حق کو ادا کیا ہے اور ہم نے شادی کی ہے، لیکن جو لڑکی کی فیملی ہے وہ ہراساں کر رہی ہے، وہ پریشان کر رہی ہے۔ اس بنیاد پر عدالت نے لڑکی کی فیملی کو بھی طلب کیا ہوا تھا۔ پسند کی شادی کرنے والی لڑکی اقرا اپنے شوہر کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں جب پیش ہوئی تو لڑکی نے عدالت کے روبرو بیان دیا کہ اس نے پسند کی شادی کی ہے اور وہ شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ عدالت نے لڑکی کے بیان پر اسے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی دونوں کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو دونوں خاندانوں کے افراد ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے اور جو وہاں پر احاطہ عدالت ہے وہ میدان جنگ بن گیا، اور اس حد تک شدید ہاتھا پائی آئی کہ پولیس کو انٹرفیئر کر کے دونوں گروپوں کو الگ الگ کر کے پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا، اور پولیس نے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے کیونکہ انہوں نے احاطہ عدالت میں لڑائی کی ہے۔ لڑکی کی ماں اسے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتی رہی اور کھینچا تانی کی۔ اس موقع پر لاہور ہائی کورٹ کے سیکیورٹی اہلکاروں نے لوگوں کو منتشر کیا اور جو ذمہ داران تھے اس میں ان کو گرفتار کر کے جو وہاں پر چوکی ہے، پولیس چوکی، اس میں بند کر دیا، اور پہلے ایک گروپ باہر گیا اور پھر دوسرے گروپ کو جانے کی اجازت دی۔ تو یہ جو معاملہ ہے عدالتوں کے اندر آئے روز یہ لڑائیاں اور یہ معاملات، دیکھیں عدالتیں بڑی کلیئر ہیں۔ آپ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے اور عدالت میں جب لڑکا لڑکی بیان دے دیتے ہیں تو اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا، اور پھر وہاں پر لڑائی کرنے سے صرف یہ ہوگا کہ آپ کے خلاف مزید کارروائی ہوگی۔ ایک تو آپ وکٹم ہیں کہ آپ کی فیملی کا کوئی فرد یا آپ کی جو بیٹی ہے وہ آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، ایک تو یہ اس کے آپ وکٹم ہیں۔ دوسرا، جب آپ وہاں لڑائی کرتے ہیں اس کی بنیاد پر پھر آپ کے خلاف مقدمے ہوتے ہیں اور پھر آپ ان کو بھگتتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ جو دن بدن یہ بیماری ہے جو بڑھتی جا رہی ہے، جو کچھ والدین ہیں جو اپنی مرضی تھوپتے ہیں اور کچھ نوجوان ایسے ہیں جو حالات کی رو میں بہہ جاتے ہیں اور ان کو ورغلایا جاتا ہے اور ان کو انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے ان کو وہ گھر سے بھاگنے تک پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ سوسائٹی کے لیے تباہ کن ہیں، اور اس کے اوپر ہماری ریاست کو کوئی بڑے اہم قوانین بنانے ہوں گے اور معاشرے میں ایک انوائرمنٹ بنانا ہوگا، اور وہ اسلامی انوائرمنٹ ہے کہ اگر لڑکا لڑکی نے شادی کرنی ہے تو ان کی اجازت یا ان کی مرضی کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ اگر والدین ان کی مرضی کو پوچھنے لگ جائیں یا والدین ان کی مرضی کو اہمیت دینے لگ جائیں تو بڑے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف پھر لڑکے لڑکی کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ان کا حق ضرور ہے، لیکن اپنے والدین کی اجازت کا ہونا ہمارا اخلاقی طور پر، ہمارا روایاتی طور پر بھی ضروری ہے، اور ان چیزوں کو بھی ان کو دیکھنا ہوگا تاکہ یہ جو آئے روز لڑائیاں یہ ختم ہو سکیں۔ خاتون نے بیٹی کے مبینہ ریپ میں ملوث شوہر کے خلاف مقدمے کی پیروی میں ناکامی پر کہ وہ دھکے کھا کو انصاف نہیں مل رہا تھا، دل برداشتہ ہو کر عدالتی احاطے میں خود سوزی کرنے کی کوشش کی، جس کو پولیس نے ناکام بنایا۔ متاثرہ لڑکی کی والدہ نے لاہور کی ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں یہ وقوع پیش آیا اور وہاں پر خود سوزی کرنے کی کوشش کی۔ خاتون نے کہا کہ ان کے پاس اپنے شوہر کے خلاف مقدمے کی پیروی کے لیے نہ ہی مطلوبہ رقم ہے، جس نے مبینہ طور پر ان کی بیٹی کو مسلسل
ریپ کا، زناکاری کا نشانہ بنائے رکھا، اور اب وہ اپنے بدبخت اور درندے شوہر کے خلاف مقدمہ لڑنا چاہتی ہیں۔ وہ عدالتوں میں آتی ہیں، کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ ان کے پاس رقم ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں جو اس کیس میں مزید کارروائی آگے چلا سکے۔ ہم نے کل ہی اپنے جو چیمبر کے دوست ہیں ان سے یہ ان کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ اس خاتون سے رابطہ کر کے ان سے کہیں کہ ان کا جو کیس ہے اس کو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی رقم کے، کیونکہ اس کو انصاف چاہیے۔ جب کیس سامنے آتا ہے، معاملہ بعد میں کھل کر سامنے آتا ہے کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن ایک اس حد تک تو وہ مجبور اور دکھی ہوگی کہ جو احاطہ عدالت میں اپنے آپ کو وہ خود سوزی کر رہی ہے، اور ایسے درندوں کو سزا دلوانے کے لیے ہمیں بطور قوم ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور جو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے کیسز کو فیس کی وجہ سے یا پیسوں کی وجہ سے نہیں کر سکتے، اور این جی اوز آپ جانتے ہیں بلیک میل کرتی ہیں، وہ وکالت نامہ ضرور دے دیتے ہیں اپنی رپورٹ تیار کرنے کے لیے جو انہوں نے جہاں سے وہ فنڈز لیتے ہیں، لیکن بعد میں اس کیس کی پیروی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ کیسز خراب ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ اس وجہ سے بھی جو لوگ فری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ان سے دور بھاگتے ہیں، لیکن ہم کوئی ایسی ہماری این جی او نہیں ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنی ہیلپ کر سکیں ضرور کریں۔ ہماری ایک ریاست کے شہری ہونے کی ذمہ داری ہے، اور بطور مسلمان بھی ہماری ذمہ داری ہے جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو نبھائیں۔ خاتون نے نشتر کالونی تھانے سے رجوع کیا تھا اور الزام یہ لگایا تھا کہ اس کے شوہر نے اس کی 3 میں سے ایک بیٹی کے ساتھ ریپ کیا۔ پولیس نے ملزم کو 8 جولائی 2021 کو گرفتار کیا تھا۔ پولیس کو دی گئی شکایت میں خاتون نے کہا تھا کہ اس کا شوہر اس کی 15 سالہ بیٹی کے ساتھ 1 سال سے زیادتی کر رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مشتبہ شخص کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں کی وجہ سے پہلے خاموش رہیں۔ شوہر کے حوالے سے بتایا کہ اس نے دھمکی دی تھی کہ جیل میں سزا کاٹنے کے بعد وہ دیگر میری بیٹیوں کا بھی ریپ کرے گا۔ اور اب پیش رفت یہ ہے کہ آج سیشن کورٹ میں انصاف کے لیے میں عدالت میں پہنچی اور خود سوزی کرنے کی کوشش کی، لیکن عدالت کے احاطے میں موجود لوگوں نے مجھے روک لیا۔ خاتون نے کہا کہ ان کے پاس کیس کی پیروی کے قانونی اخراجات برداشت کرنے کے لیے فنڈز نہیں ہیں۔ سیشن عدالت کے جج حبیب اللہ جو سیشن جج صاحب ہیں، حبیب اللہ امیر صاحب، انہوں نے صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے عدالت کے سیکیورٹی انچارج عابد حسین سے رپورٹ طلب کی۔ عابد حسین سے انہوں نے پوچھا کہ یہ پٹرول جو لے کر گئی تھی اور وہ اپنے آپ کو آگ لگانا چاہ رہی تھی، تو پٹرول کی بوتل کیسے اندر گئی ہے؟ آپ کی سیکیورٹی کیا کہہ رہی ہے کہ ایک خاتون پٹرول لے کر احاطہ عدالت میں آ گئی ہے اور وہ وہاں پر خود سوزی کر رہی ہے اور آپ سوئے ہوئے ہیں؟ جس پر سیکیورٹی انچارج عابد حسین نے سیشن جج صاحب سے جھوٹ بولا اور کہا کہ نہیں وہ پانی کی بوتل تھی۔ بعد میں وہ ثابت ہو گیا کہ وہ پٹرول کی بوتل تھی، تو سیشن جج صاحب نے اس سیکیورٹی انچارج عابد حسین کے خلاف بھی کارروائی کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اس دوران ملزمان نے عدالت میں درخواست ضمانت بھی دائر کر دی، جس کے بعد عدالت نے آئندہ سماعت پر فریقین کے وکلاء کو طلب کر لیا ہے۔ وہ جو درندہ ہے وہ 21 جولائی سے جیل میں ہے، اس کو گرفتار کیا گیا تھا اور گرفتاری کے بعد اس نے اپنی درخواست ضمانت فائل کر دی ہے۔ اب خاتون اس وجہ سے پریشان ہے کہ وہ عدالت میں آتی ہے اور ان کی جو ضمانت کی درخواست ہے یا ان کا جو وکیل ہے وہ کیس کو اچھے سے نہیں ریپریزنٹ کر رہا، جس کی وجہ سے وہ اور پھر پولیس تفتیش میں ان کو ریلیف دے رہی ہے ملزمان کو، اور مختلف وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر وہ دکھی تھی اور اس کی وجہ سے اس نے یہ خود سوزی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک ان کو بھی انصاف دلوائے اور اللہ پاک ہمیں بھی مظلوموں کی مدد کرنے کی جو توفیق بھی دے، ہمت بھی دے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔